السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وامتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے مجمع ماشاءاللہ مل کے بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں پیچھے کی طرف بھی کچھ مجمع ہے۔ اگر یہ بھی ساتھ مل جائے تو آپ حضرات کی بڑی عنایت ہوگی، بڑی نوازش ہوگی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جتنے ساتھی دور بیٹھے ہوئے ہیں نا، آواز تو دور بھی چلی جاتی ہے، لیکن طلب ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں جس میں طلب ہوتی ہے، عناب ہوتا ہے۔ تو سب سے درخواست ہے، آئے ہی ہیں ہاں جی، اور بات تو جتنی مقدر ہے وہ ہونی ہے۔ دور بیٹھیں گے تو بھی اتنی بات ہوگی، قریب بیٹھیں گے تو بھی اتنی بات ہوگی، اور مشورے سے ایک اندازاً وقت بھی طے ہوتا ہے، اسی کے اندر بات ہوتی ہے۔ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی مجمع ہے، الٹے ہاتھ کی طرف بھی ہے، اور کچھ مجمع پیچھے بھی ہے۔ اگر سب تھوڑی سی ہمت کر کے آگے آ جائیں نا، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آدمی طلب کی شکل بنائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا آدمی بہت آگے بڑھ جاتا ہے، ادب والے آدمی کی جھولی اللہ بھر دیتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ تو ہمارے دین میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جب بھی دین کی بات ہو نا، کوشش کریں قریب قریب مل کے بیٹھیں، دھیان سے توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ کیا پتہ اللہ پاک مجمع کے اخلاص کی برکت سے کہنے والے سے کوئی بات ایسی کرا دے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ جزائے خیر۔ آ رہے ہیں ساتھی، آ جائیے، آپ آ جائیں تو بات شروع ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر دے، جلدی جلدی آ جائیے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ آئیے آئیے۔ دیکھیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تبلیغ ہے نا، اس کا جو بیان ہوتا ہے نا، وہ ایک مذاکرہ ہوتا ہے۔ داعی کی بات اور مقرر کی بات میں فرق ہے۔ داعی ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے، اور مقرر جو ہوتا ہے نا، اس کی بات ہر دفعہ الگ ہوتی ہے۔ تو تبلیغ میں تو یہی 6 نمبر کی بات ہوئی، عصر کے بعد بھی وہی بات، مغرب کے بعد بھی وہی بات، کتاب کے بعد جو ترغیب ہوگی اس میں بھی یہی بات، فجر کے بعد بھی یہی بات۔ تو ہماری تو ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارا یقین صحیح کر دے اور ہمارے دل کی دنیا کو اللہ بدل دے۔ اس کے لیے بار بار ایک ہی بات کو سننا۔ اب دیکھیے، ساری زندگی ہم جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں ہم ساری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا، کہ کوئی اور چیز پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں رہنے والا جہاں کہیں بھی نماز پڑھے گا، ہے جی، وہ جتنی رکعتیں پڑھے گا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، ہے جی۔ تو اللہ پاک کا کچھ نظام ایسا ہے، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، بار بار اذان کے ایک ہی الفاظ ہیں، ساری زندگی ہم اذان سنیں گے، اقامت سنیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی اذان، وہی اقامت۔ آدمی دنیا میں آیا، پہلے کان میں جو ہے اذان، دوسرے کان میں اقامت، زندگی بھر ساری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو میرے محترم بزرگ و اذان کے وہی الفاظ ملیں گے، ہے جی۔ تو اللہ نے ہمارے دین میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو تکرار کے ساتھ ہیں، بار بار انہی چیزوں کو کہنا، انہی چیزوں کو سننا، تاکہ وہ چیز زندگی میں آ جائے، انسان کی زندگی میں وہ چیز قرار پکڑ جائے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے، وہ ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ پاک تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ پاک ہوں گے۔ یہ ساری دنیا کا، ساری کائنات کا، آسمانوں پہ، زمینوں میں نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اور وہ نرادھار ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی بڑی بڑی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے جی۔ اس کا جو کہتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے نا، نرادھار،
کیا صحیح ترجمہ ہے؟ نرادھار، یعنی ایسی ذات جس کو کسی کی بھی ضرورت نہ ہو اور باقی سب کے سب اس کے محتاج ہیں جی۔ ایسی ذات جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور باقی ساری مخلوق اس کی محتاج۔ اب ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہے بات کرنے والا بات کر رہا ہے، اللہ کا ارادہ ہے بات سننے والے بات سن رہے ہیں۔ اسی اللہ کا جس لمحے ارادہ بدل جائے گا میرے محترم بزرگوں ساری چیز خود بخود بدل جائے گی۔ تو اللہ کا ارادہ ہے، اس کے ارادے کا نام کسی چیز کا وجود ہے۔ میں اور آپ ارادہ کرتے ہیں نا، وہ ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے بھائی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات کا یقین اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آسمانوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور زمین و آسمان کی کبریائی اللہ کے لیے، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، ملک اسی کے لیے ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ 10,000 سال پہلے دنیا میں کیا تھا اللہ کے علم میں ہے، 10,000 سال بعد دنیا میں کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں اللہ کو صحیح علم ہے، اور ان میں کتنے مسلمان ہیں یہ اللہ کو صحیح علم ہے۔ باقی لوگوں کا اندازہ ہے جی، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح تعداد اللہ کے علم ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، پھر کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ساری زندگی اپنے ایمان کو سنبھالیں گے اور دنیا سے ایمان کو لے کے جائیں گے، اور کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جن کو اللہ جو ہے زندگی میں کسی وقت بھی ہدایت دے دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے جی۔ ایک آدمی آئے ایک اللہ والے کے پاس، ہندو تھے وہ اور وہ غیر مسلم تھے، وہ آ کے کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی تعبیر میں آپ کو ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں۔ تو انہوں نے کہا بھائی عمل کرنا ہے اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہے جی، اے نفس مطمئن، ہے جی۔ آگے آتا ہے فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم فوراً کلمہ پڑھو، اور اللہ کی شان اس نے جیسا ہی کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر دی، ہے جی، اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر دی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی فی الحال ہم جو ہے نا ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اور فی المعاد یعنی آئندہ جو زندگی آئے گی اس میں ہم جو ہے ہم غیر مسلم کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی کیا پتہ اللہ اس غیر مسلم کو ہدایت دے دے اور اپنا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ ہمیں اپنی ذات و صفات کا یقین نصیب ہو، اللہ سے ہماری محبت ہو، اللہ سے ہمارا تعلق ہو۔ ایک ذات اللہ کی ہے جو ہر جگہ ساتھ آئے گی۔ باقی تو بھائی دنیا میں بھی بہت سے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، موت کے وقت سب چھوڑ دیں گے، انسان اکیلا جائے گا، اللہ ساتھ ہوگا۔ پل صراط پہ سے ہم گزر رہے ہوں گے، اللہ ساتھ ہوگا، باقی تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حساب کتاب کے وقت میں اللہ ساتھ ہوگا۔ ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور ہر جگہ اللہ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جو اچھی زندگی گزار کے جائے۔ تو بھائی ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اچھی زندگی کون سی ہے؟ اچھی زندگی دینداری والی زندگی۔ کون سی ہے بھائی؟ دینداری والی زندگی۔ جو دینداری والی زندگی گزارے گا اللہ اسے دنیا میں بھی چمکائیں گے اور اللہ اسے آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اس کے قبر میں بھی مزے ہیں، اس کے محشر کے دن بھی مزے ہیں، اور اس کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ میں رہتا ہوں جمشید روڈ کے قریب، وہاں ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے۔ تو وہ دو باتیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نیک آدمی کو جو ہے نا مرنے کے بعد جو ہے نا اچھی زندگی جس کی ہوگی نا اس کو وہ کہتے تھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ جنت میں نیک لوگ جو ہے نا بہت سالوں کے بعد جمع ہوں گے، کروڑ سال گزر جائیں گے، پھر وہ جمع ہوں گے۔ وہ جمع ہو کے وہ سوچیں گے کہ بھئی جو زندگی ہماری گزر گئی ہے جی،
تو باقی کے مقابلے میں وہ کتنی گزری ہے. تو پھر بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو ہماری زندگی گزری ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں سال کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو بھائی ہمیشہ رہنے والی جگہ کون سی ہے بھائی؟ مرنے کے بعد بھائی. اور میرے محترم بزرگوں، دنیا ہے نا یہ گزارا ہے. کیا ہے؟ گزارا ہے اور گزرگاہ ہے. گزرنے کی جگہ ہے، گزارا ہے، گزارا کر لیجئے. باقی رہنا تو کسی کو بھی نہیں ہے یار. ہم سے پہلے کتنے آئے، بڑے بڑے آئے، ہر لائن کے بڑے آئے، سب چلے گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے نبیوں کے سرتاج، سارے نبیوں کے بڑے، بڑوں کے بڑے، اور ساری مخلوق میں ایک نمبر کے آدمی جن کا خدا کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور سب سے بڑا مرتبہ ہے جی. ان سے اسرائیل علیہ السلام نے حاضری لی، اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پاس ہوں. جی. اور آپ کو اختیار تھا کہ آپ اللہ کے پاس جانا چاہیں تو آپ کو لے جاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے ہیں جی دنیا سے. رفیق اعلیٰ سے انہوں نے بھی ملاقات کی، اور ہم سب کو بھی جانا ہے رفیق اعلیٰ کی طرف ہے جی. تو میرے محترم بزرگوں، یہاں کوئی نہیں رہتا ہے، اور دنیا دار بھی کوئی نہیں رہتا. کوئی دنیا دار نہیں چاہتا کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ ہر ایک کو بلا لیتے ہیں. آپ نے جو ہے نا سکندر کا نام سنا ہوگا، الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہتے ہیں جی. تو اس نے اس کی دو تمنائیں تھیں. کتنی تمنائیں تھیں؟ دو تمنا. ایک یہ تھا کہ میں ساری دنیا کو فتح کروں، لیکن بہت سارا دنیا کا حصہ اس نے فتح بھی کیا اور بہت سارا رہ بھی گیا. پھر دوسری اس کی تمنا یہ تھی کہ مجھے جو موت ہو نا، میری جو موت آئے نا، یہ میرے گھر کے پاس آئے، یا میرے گاؤں میں آ جائے، میرے شہر میں آ جائے. بہت کوشش ہے، بہت جتن کی ہے، کہا بھائی میری بادشاہت لے لو، میری رقم لے لو، یہ کرو وہ کرو، بس میں وہاں تک پہنچ جاؤں. اللہ تو اللہ ہے جی. راستے میں انتقال ہو گیا ہے جی. شداد کا نام آپ سب نے سنا. وہ اللہ کے مقابلے پہ آیا. آدم کے بیٹے کا جب سر پھر جاتا ہے نا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے پہ آنا، اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنائی. پھر اللہ تو اللہ ہے نا ہے جی. کیا ہوا؟ یہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا. ایک قدم اس کا جنت کے اندر اور ایک قدم باہر، اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اس کی روح کو قبض کر لی. وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دے سکے. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کی ذات بڑی ذات، ورا الورا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. خیالات کی دنیا میں تو آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ والے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، کرسی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ کی کبریائی کو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے جی. اللہ اکبر ہے جی. اللہ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا. اللہ اکبر، اکبر یہ بھی آتا ہے. سب بڑوں کے بڑے اللہ ہی ہے، بس باقی سب چھوٹے ہیں. ایک بڑا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ پاک. پھر دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے. کیا ہے بھائی؟ مخلوق ہے، بنی ہوئی چیز ہے. اللہ ایک ہے بنانے والا ہے جی. اللہ ایک ہے بنانے والا. انگریزی میں کہتے ہیں کریشن اور کریٹر ہے جی. تو بنانے والا ایک ہی ہے، باقی سب کچھ بنے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات عجیب یہ ہے کہ مختار کل اللہ کی ایک ذات ہے. مختار کل جو ہے وہ اللہ کی ایک ذات ہے. اللہ کے علاوہ سب کے سب جو ہے نا اللہ کے محتاج ہیں. ہاں، اللہ کے علاوہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج ہیں. لیکن اللہ کو بندوں سے محبت بہت ہے، بہت محبت ہے، بہت تعلق ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنے بڑے، اور آدم کے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں جی. پھر بھی اس سے محبت کرتے، بہت محبت کرتے ہیں اللہ بندوں سے. اللہ کو بندوں سے بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے. اللہ بڑی محبت سے اپنے کلام میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ملے گا تم لوگوں کو عذاب دے کر؟ اگر تم لوگ شکر گزاری کرو اور ایمان لے کے آؤ تو اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے مجھے کیا ملے گا تم لوگوں کو عذاب دینے ہے جی. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے جی. کہتے ہیں پورا جو ہے نا، جو انسان جو پورا کوڑا کباڑ ہوگا نا وہ جہنم میں جائے گا.
باقی تو اللہ اکثر و بیشتر انسانوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو کسی کام کے نہیں ہوں گے، پورا کوڑا کباڑ جو ہوگا نا اس کو تو اللہ جہنم میں بھیج دے گا، لیکن بھرے گا جہنم کو بھی اللہ۔ جی اور میرے محترم بزرگوں، یہ بات ضابطے کی ہے، اصول کی ہے، اللہ رب العزت کسی انسان پہ زیادتی نہیں کریں گے۔ بہت ساری خطائیں انسانوں کی اللہ معاف کر دیں گے، اور جن پہ کوئی پکڑ کریں گے یا جن پہ تھوڑا سا کچھ اللہ پاک جو ہے نا میرے محترم بزرگوں کچھ سزا کی بات بنے گی تو جتنی سزا ہے اس سے کم ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کیا ہے جی، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہے جی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے جی۔ ان میں سے بعضوں کو اللہ رب العزت نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ، بعضوں کو اللہ رب العزت نے میرے محترم بزرگوں جو ہے اپنے فرشتے کی چیخ سے ہلاک کر دیا، اور بعضوں کو اللہ پاک نے زمین کے اندر دھسا دیا، اور بعضوں کو اللہ پاک نے جو ہے نا پانی میں غرق کر دیا ہے جی۔ پھر اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا، میں کسی پہ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ حضرت انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی و بربادی میں ڈالتا ہے، تو اللہ پاک بڑے کریم ہیں۔ ایسے کریم سے نہ بنانا اور ادھر ادھر پھرنا میرے محترم بزرگوں یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو آج ہم یہ بات نیت کریں، پکی نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں۔ میں کس کی نیت ہے انشاءاللہ؟ کبھی ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، باقی جو ہوتا ہے دنیا میں ہو جائے، بس ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ بہت بڑی بربادی ہے میرے محترم بزرگوں، گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں کوئی جرم نہیں۔ ایسے رب کی نافرمانی کرنا جس کا سب کچھ ہے، جس کا ہم کھا رہے ہیں، جس کا ہم پی رہے ہیں، جس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہم سارا مزے اڑا رہے، اور جس کے دیے ہوئے قدموں سے ہم مزے اڑا رہے، اور جس کی دی ہوئی جان سے ہم اپنی میرے محترم بزرگوں ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہیں اور جائز خواہشات کو بھی پورا کر رہے ہیں، ایسے رب کی اگر آدمی نافرمانی کرے تو بھائی میرے محترم بزرگوں بہت محرومی کی بات۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا دین دیا ہے، اور دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ کیا بنایا بھائی؟ دین کو اللہ نے آسان بنایا، دین کو اللہ نے فطرت کے مطابق بنایا۔ ہم لوگوں سے اللہ پاک کا کوئی مطالبہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ کسی انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا نکاح ہونا چاہیے، تو اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی نکاح نہیں کرو جی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وجہ سے اجازت لی جی کہ میں خصی بن جاؤں، تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی ہے جی۔ تو میرے محترم بزرگوں ہمیں تو اللہ نے دین فطرت دیا ہے، بالکل یہ میں نے بات جو ہے نا مولانا ابراہیم دیولہ صاحب سے مجمع میں سنی تھی، اس لیے کہی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دین فطرت دیا ہے، پھر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بہت آسان دین دیا ہے۔ الدین الیسر، دین بالکل آسان ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی، اس میں بھلائی بھلائی میرے محترم بزرگوں، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ حاکموں کے لیے نفع، محکوم کے لیے نفع، رعیت کے لیے نفع، بڑوں کے لیے نفع، چھوٹوں کے لیے نفع، عورت کے لیے نفع، بیوی کے لیے نفع، دادی کے لیے نفع، نانی کے لیے نفع، اور آدمیوں کے لیے نفع، دادا کے لیے نفع، شوہر کے لیے نفع، بیٹے کے لیے نفع، ہر ایک کے لیے نفع ہی نفع، بھلائی بھلائی ہے۔ تو ایسے دین پہ ہم چلیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ دین تو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ ہاں اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ وراء الورا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے کوئی نہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں، جو تعریف کرے گا اس کا فائدہ ہے، جو نہیں کرے گا اس کا نقصان ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ میں کوئی اتنے گناہ میرے پاس لے کے آئے ہیں جی کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں،
اور جو ہے پہاڑوں کے برابر ہوں، آسمانوں تک گناہ چلے جائے، میں ان سب کو معاف بھی کر دوں، پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس رب سے تعلق رکھنے والے کا اپنا فائدہ ہے، اس رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دین دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا۔ اور دنیا میں تو گزارا ہے، گزرگاہ ہے، زیادہ سے زیادہ عمومی طور پہ جو بتایا گیا کہ اس امت کے انسانوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان کتنی ہوں گی بھائی؟ 60-70 سال۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو پتہ چلا کہ ایک امت آئے گی جس کے انسانوں کی عمریں 60-70 سال کی ہوں گی، تو بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی کہ اگر اللہ رب العزت مجھے اتنی زندگی دے نا، اتنی، تو میں اتنی زندگی تو ایک سجدے میں گزار دوں۔ کہاں گزار دوں گی؟ ایک سجدے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اکثر و بیشتر رات میرے محترم بزرگوں سجدے میں گزار دیتی تھی، اکثر و بیشتر ساری رات سجدے میں گزار دیتی۔ تو بھائی اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب ہو، اللہ سے لو لگانا، اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ذکر کو کرنا، نمازوں کو پڑھنا، تلاوت کا کرنا، اس سے میرے محترم بزرگوں اس کے سامنے آہو بکا کرنا اور اس کے خزانوں سے لینا۔ دیکھیے سارے بادشاہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے نا، اللہ کی رحمتیں برکتیں اور آتی جاتی ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، بندہ جس وقت بھی اللہ سے مانگے گا، آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں دور، ایسا کچھ نا، تو کیا فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ کہاں ہے اللہ پاک؟ ان کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آدمی کی شاخ سے زیادہ اللہ پاک قریب ہے۔ اتنا کوئی اللہ، جتنا اللہ بندوں کے قریب ہے نا، ماں بھی اتنی قریب نہیں ہے، باپ بھی اتنا قریب نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے جی۔ تو بھائی اللہ پاک سے ہماری محبت ہو، ہمارا تعلق ہو، اللہ کرے بھائی اللہ کی محبت کا بڑا حصہ ہمیں مل جائے، اللہ کے تعلق کا ہمیں بڑا حصہ مل جائے، اور اللہ کے غیر کا تاثر کھرچ کھرچ کے ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، جو کچھ ہم آپ کو دنیا میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سارا اللہ کی مشیت کے تحت، یہ اللہ کے ارادے کے تحت ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں اور علم والے لوگ بتاتے ہیں ہر چیز کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں مٹی لی اور مٹی کو پھینکا، سامنے جو لوگ تھے نا ان کی آنکھوں میں پردے آ گئے اور ان کی آنکھیں تھی مگر وہ نابینا ہو گئے۔ اب یہ مٹھی میں سے مٹی کا پھینکنا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ وما رمیت ولکن اللہ رمى، یہ اللہ نے پھینکا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ جو قتل کیے گئے نا تم لوگوں نے قتل نہیں کیے، یہ اللہ نے قتل کیا۔ تو اللہ نے ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کا اختیار ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وہ اللہ ہمیں اپنی ذات و صفات کا کامل یقین نصیب فرمائے، اللہ کے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ نہ زندوں سے کچھ ہوتا ہے، نہ مردوں سے کچھ ہوتا ہے، کسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، یہ ذہن بنایا گا۔ نبیوں نے انسانوں کے دلوں پہ محنت کی ہے اور نبیوں نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ کرتا دھرتا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے اور ذلت اللہ دیتا ہے، ملک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے ملک کو لے لیتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے، مردہ چیزوں سے زندہ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ انڈا مرغا ہے، اس سے اللہ جو ہے چوزا نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے
مرغی زندہ ہے، اللہ پاک مردہ چیز جو ہے نا انڈا اس سے نکالتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان نرالی ہے جی، وہ جو چاہے وہ کرے جی۔ اس نے سارے انسانوں کو تو دنیا میں ایک آنے کی ترتیب رکھی، اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے ماں کے بغیر پیدا کیا، کیا اس کی شان ہے؟ اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العزت نے جو ہے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ سارے قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کی، اور وہ اس وقت آتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم ہے جی، عیسیٰ ابن مریم کی نسبت اللہ نے جگہ جگہ مریم سے کی ہے جی، کیونکہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئی ہے جی۔ باقی کسی عورت کا نام جو ہے نا میرے محترم بزرگوں قرآن مجید میں نہیں آیا، ایک حضرت مریم کا نام ہے۔ اور بڑے فرماتے ہیں کہ پچھلی شریعتیں جو تھیں نا اس میں آدمی تو بہت کامل گزرے، کیونکہ جتنے نبی دنیا میں آتے ہیں نا وہ کامل ہوتے ہیں، تو لاکھوں نبی آئے پچھلی شریعتوں میں، تو لوگ تو بہت کامل گزرے، لیکن پچھلی شریعتوں میں عورتیں دو ہی کامل گزری۔ کتنی کامل گزری؟ دو، اس میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ۔ کتنی بھائی؟ دو عورتیں کامل گزری پچھلی شریعتوں میں۔ باقی ماشاءاللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور بھی ماشاءاللہ کامل عورتیں گزری ماشاءاللہ، لیکن پہلی شریعتوں میں صرف دو کامل عورتیں گزری، اس میں ایک جو ہے حضرت آسیہ اور ایک حضرت مریم۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کرے ہمارے دل کا یقین بن جائے، ہمارے دل سے اللہ کے غیر کا تاثر گزر جائے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرا تجھ پہ حق نہیں ہے کہ تو مجھ سے محبت کرے؟ تو وہ ہم سب کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا آدمی اللہ کی یاد کرے اور ایسا آدمی اللہ کا ذکر کرے کہ پاس بیٹھنے والے آدمی کے بھی منہ میں پانی آ جائے ہے جی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکل جائے۔ فوج کچھ بھی نہیں کر سکتی، ملک کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور مال کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور میرے محترم بزرگوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک اللہ ہے، وہ اپنی ذات سے حفیظ ہے۔ وہ جس کی حفاظت پہ آئے گا اس کی حفاظت ہوگی، اور وہ جس کی حفاظت پہ نہیں آئے گا تو میرے محترم بزرگوں اس کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو ہمارا دل اللہ کے علاوہ کسی اور سے تاثر نہ لے ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں درخت کے نیچے ہے جی، اور آپ کی تلوار لٹک رہی ہے، ایک کافر نے آپ کی تلوار کو لے لیا، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں کیا کہہ رہا ہے کہ میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا، یہ تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ اللہ ارشاد فرمایا وہ تھرانے لگا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس کے پاس اللہ کی ذات کا یقین نہیں تھا، وہ کہنے لگا آپ بھی کریم ہیں، ابن کریم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ساری زندگی آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، ساری زندگی آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے جو ہے نا انتقام نہیں لیا۔ آپ کی بڑی صفاتیں تھیں، بڑی صفاتیں تھیں، بڑی صفاتیں تھیں۔ آپ جیسا جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ کسی ماں نے نہ جنا ہے نہ جنے گی، کیا آپ کی شان تھی ہے جی۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، کلیم خدا معمولی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، پر فرق ہے محبوب اور کلیم میں، وہ لینے گئے طور پر خدا کا کلام، خود خدا کا کلام ان کے گھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب جو ہے نا توریت لینے کی بڑی کتاب تھی، توریت لینے کے لیے کہاں گئے بھائی؟ کوہ طور پہ، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
اتنا بڑا کلام دیا قرآن مجید جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑا، آپ چلتے ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی، آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے وہی نازل ہوتی تھی، اور میرے محترم بزرگ آپ غزوات میں تشریف لے جاتے تھے وہی نازل ہوتی تھی۔ فتح مکہ ہو رہا ہے، عرفات ہے، مینا ہے، عرفات میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اچھا میرے محترم بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں اللہ کی زیارت کروں، آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی تھے، بڑے نبی تھے، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں اللہ کی زیارت کروں، ہے جی، اور اللہ سے تمنا بھی ظاہر کی، تو یہ ہوا کہ بھئی یہ پہاڑ پہ اللہ کی تجلی ہے، اگر اس کو دیکھ سکو گے تو آگے کی بات ہے جی۔ تو تجلی جب گری تو موسیٰ علیہ السلام میرے محترم بزرگوں بے ہوش ہو گئے، ہے جی، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور ہمارے نبی علیہ والسلام کی کیا شان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے جی۔ جبریل عطا لیلۃ اسرا، معراج کی رات میں جبریل خود آئے، ہے جی، اور اللہ کی زیارت کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، اور آپ علیہ السلام نے میرے محترم بزرگوں جسمانی اعتبار سے اللہ جسمانی آپ کو معراج، روحانی تو تھی ہی، آپ کو جو ہے نا جسمانی بھی معراج نصیب ہوئی، اور اللہ کے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ اولین اور آخرین میں سے کوئی اتنا قریب نہیں ہوا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، یہ اللہ کے یہاں مقصود ہے۔ کسی کے پاس آپ کا طریقہ نہیں ہے نا تو وہ جائے گا، وہ نہیں رہ سکتا، اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ نماز جیسے عمل میں کتنا بڑا عمل ہے، کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ موٹی بات ہے، سجدے میں آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ پہلے میں سجدہ کرتا ہوں تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، بچہ بھی بتائے گا نہیں ہوگی، جس کو تھوڑا بہت بھی دین کا علم ہوگا وہ کہے گا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ آپ کے طریقے میں پہلا سجدہ نہیں ہے، آپ کے طریقے میں پہلے جو ہے نا تکبیر اولیٰ کا پڑھنا ہے، پھر قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، قوما کرنا ہے، پھر جو ہے نا سجدے میں جانا۔ تو جو آپ کے طریقے پہ میرے محترم بزرگ کو سجدہ کرے گا تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ جل جلالہ امن والوں کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ تو بھائی طریقہ کس کا چلے گا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی میرے محترم بزرگوں دوستوں رفع حاجت کے لیے جائے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو تو یہ طریقہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت۔ ایک آدمی میرے محترم بزرگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی یہ زندگی گزارنا اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک آدمی جو ہے نا میرے محترم بزرگوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف میرے محترم بزرگ کو جنگلوں میں چلا جائے اور ادھر ادھر چلا جائے، اس کے جنگلوں میں چلا جانا اور ادھر ادھر چلا جانا اس کو کچھ نہیں دلائے گا۔ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو ہر چیز دین بنے گی، اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو میرے محترم بزرگوں آپ کتنی بھی مشقت کر ڈالیے، کتنی بھی محنت کر ڈالیے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی محنت کرے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر آدمی کی محنت اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ بہت سے لوگ ایسے جہنم میں جائیں گے جن کے چہروں پہ مجاہدے کے اثرات ہوں گے لیکن انہوں نے زندگی صحیح نہیں گزاری ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنایا ہوگا، ان کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ آپ والا طریقہ ہے، سب سے مختصر طریقہ، اللہ کو محبوب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہاں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہاں، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ تو ہر آن و ہر گھڑی ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے طریقے پہ سونا، آپ کے طریقے پہ اٹھنا، آپ کے طریقے پہ جاگنا، آپ کے طریقے پہ لوگوں کی مدد کرنا، آپ کے طریقے پہ دعوت دینا، آپ کے طریقے پہ تعلیم و تعلم کے حلقوں میں بیٹھنا، آپ کے طریقے پہ ذکر کرنا۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ذکر کرے گا نا، اس کا ذکر بھی نہیں کامیاب ہوگا۔ اور ایک آدمی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میرے محترم بزرگوں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بنیادی بات کیا ہو گئی؟ ہمیں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے۔ کروڑوں آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو بھی مبارک ہیں، وہ کروڑوں جا رہے ہیں پھر بھی کیا طریقہ اپنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے نزدیک بس ایک ہی بنیاد ہے، اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ سردی میں بھی ایسے ہی، گرمی میں بھی ایسے ہی ہے جی، نماز میں بھی ویسے ہی، روزے میں بھی ویسے ہی، حج میں بھی ویسے ہی۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا وہ ناکامی ہوگی ہے جی۔ آپ کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے وہ جنہوں نے انکار کیا۔ کن کے علاوہ؟ جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو بھائی زندگی کیسے گزارنی ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارا چہرہ ہونا چاہیے جی، جتنا کر سکتے ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ پلکیں جھپک رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں خود بخود۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آدمی کیا کرتا؟ ایک آدمی سے لوگ ملنے کے لیے گئے، ان کو کوئی چیز دیکھنی ہوتی تھی نا تو وہ اپنی آنکھوں کو ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تو پھر بند ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے جی۔ پھر ہم دنیا میں 50 سال رہتے ہیں، 60 سال رہتے ہیں، 70 سال رہتے ہیں، ہماری ساری مشین کو اللہ چلاتا ہے۔ ایک چیز انسان کی آگے پیچھے ہو جائے نا، یہ جو نظام چل رہا ہے نا، انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آدمی کو اہمیت بھی نہیں دیتا، استنجا کے لیے آدمی جاتا ہے، فٹافٹ فارغ ہو کے آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی اس سے پوچھو ہے جی، جس کا پیشاب بند ہو جائے وہ گردے کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ بڑی مشکل چیزیں ہیں، لیکن اللہ ساری چیزیں چلاتا ہے۔ ہر ایک کی اتنی مخلوق ہے، سب کا اللہ، جو اللہ کو مانے اللہ اس کا بھی سارا کام کرتا ہے، وہ جو اللہ کو نہ مانے اللہ ان کا بھی سارا کام کرتا ہے۔ پھر وہ روزی ہر ایک کو دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمیں آپ کو روزی نہ دیتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں روزی اتارتا ہے۔ اب یہ 7 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں، ان کے ذمہ یہ لگ جاتا کہ آپ اپنے حصے کی روزی اپنے ساتھ لے کے جائیے، کیا بنتا جی؟ اگر میرے آپ کے ذمہ یہ لگ جاتا کہ بھائی رائے گنج کے اجتماع میں آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا جو ہے نا پانی لے کے جائیے، ہو سکتا تھا؟ آپ اپنے حصے کا ہوا لے کے جائیے، کیا کرتے ہم؟ یہ تو اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہر جگہ وہاں مل جاتی ہے۔ جہاں ہم جائیں گے وہاں پانی بھی ملے گا، جہاں ہم جائیں گے وہاں ہوا بھی ملے گی، جہاں ہم جائیں گے وہاں روٹی بھی ملے گی۔ اگر 40 دن کی روٹی ایک ساتھ لے جانی پڑتی تو، اور 40 دن کا سالن اگر ایک ساتھ لے جانا پڑتا، آدم کا بیٹا پریشان ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے بہت آسان رکھا، بہت آسان۔ آپ امریکہ میں چلے جائیے، وہاں بھی اللہ آپ کو کھلائے گا۔ آپ جنوبی امریکہ میں چلے جائیے، آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی روزی پہنچ جائے گی ہے جی۔ بعض لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا میں پان بھی مل جاتے ہیں جی، ہاں ان کو دنیا میں جو ہے نا پان بھی مل جاتے ہیں۔ بعض لوگ چھالیا کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ایسا کریم ہے، ایسی چیزیں بھی انسانوں کو مل جاتی، اللہ بہت کریم۔ تو بھائی اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بہت تعلق نصیب فرمائے۔ نماز کو بنائیے، دین کا علم حاصل کیجیے۔ جو دین کا علم حاصل کرے گا، خوشی اور تری کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی ہے جی۔ اور سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے، بدبخت جو ہے اس سے محروم کیے جاتے ہیں۔ علم والوں کا خاص مقام ہے، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہے جی۔ اللہ ہمیں بھی علم والا بنائے۔ آسمانوں سے جو چیزیں آئی ہیں نا براہ راست، اس میں سے علم بھی ہے، دعوت بھی ہے جی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اب فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کے حاصل کریں گے، اور مسائل کا علم جو ہے نا علماء اکرام سے، مفتی صاحبان سے جا کے معلوم کریں گے۔ تھوڑی تھوڑی شکل بدلنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک آدمی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی پھر تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے نا مفتی صاحبان کے پاس جانا، ایک ایک چیز پوچھنا، پوچھ کے زندگی گزارنا ہے جی، عالمانہ زندگی گزارنا ہے جی. بغیر علم کے زندگی گزارنا بیکار ہے، عالمانہ زندگی گزارنا ہے جی. علم والوں کے بڑے فضائل ہیں. ایک آدمی علم والا ہوتا ہے نا، وہ رات کو سو جائے اس کا سونا قیمتی ہے جی. اور میرے جیسا آدمی جو ہے نا رات کو کچھ تھوڑی عبادت بھی کرے تو وہ سونے والا آگے. تو بھائی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے بھائی ہے جی. اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے نا انشاءاللہ. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کے بڑے فضائل، بڑے فضائل. ایمان والوں کو حکم ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کہتے ہیں کہ ہر فرض اور ضروری چیزوں میں تعداد مقرر ہے، لیکن ذکر اللہ نے ایسی نعمت دی ہے جس کے لیے حکم ہے کثرت کا. آپ جتنا چاہیں اتنا ذکر کریں ہے، بڑی نعمت. اور ذکر میں زبان استعمال ہوتی ہے، زبان کا چلانا سب سے آسان ہے جی. سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. احد پہاڑ سے زیادہ بڑی نیکیاں آپ کو ملے گی. کتنا قیمتی ہے. 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. کون کون سے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مشکل ہے بھائی، چلتے پھرتے آدمی پڑھتا رہے. پھر درود شریف ہے، استغفار ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اتنے فضائل ہیں درود شریف کے. ہر پریشانی کا حل درود شریف، ہر بیماری کا علاج درود شریف. اور ایسی جگہ سے اگر کوئی آدمی چاہے کہ اللہ اس کو روزی دے جہاں اس کا گمان نہ ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے ہے جی. بڑی نعمت ہے درود شریف، بڑی نعمت ہے جی. ایک دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، اللہ کی آپ پہ 10 رحمت ہے. اس سے بڑی کوئی درود شریف کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اللہ فرما رہے ہیں میں اور میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی جو ہے نا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو بھائی درود پڑھنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے نا. صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کہتا ہے اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے. یہ سلم کا جہاں بھی الفاظ آ جائے گا نا اس میں سلام بھی آ جائے گا، اور صلی کا جہاں الفاظ آ جائے گا تو وہ درود ہو جائے گا ہے جی. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہے جی. کہتے ہیں ایک آدمی اگر 100 دفعہ درود شریف پڑھے نا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. یہ بندہ نہ جہنم میں جائے گا، نہ یہ بندہ منافق ہوگا تو کہاں جائے گا؟ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. اسی طرح استغفار کے بڑے فضائل ہیں. استغفار اور درود شریف کی کثرت پہ تو آدمی کے وارے نہارے ہیں، آدمی کے بیڑے پار ہیں. تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں ہے جی. کیا آتا ہے آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے. بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے ہوں. گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کی ہی نہیں. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے، ان کے مزے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے جن کے صحیفے میں توبہ استغفار کثرت کے ساتھ ہوگا. جن کے صحیفے میں بھائی توبہ استغفار کثرت کے ساتھ ہوگا. تو بھائی ہم سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے آج رب اغفر لی یہ استغفار ہے، رب اغفر لی ورحمنی یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اس میں استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے. آسان صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی درود شریف ہے. درود ابراہیم سب سے افضل درود شریف ہے. چلتے پھرتے سوئم کلمہ یہ اذکار ہم کرتے رہیں. اور بڑوں نے کیا فرمایا؟ صبح شام ایک تسبیح، ان 3 تسبیحات کی ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، سوئم کلمہ، استغفار اور درود شریف. ٹھیک ہے، اس کا سب اہتمام کریں گے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تم مولوی احسان بن جاؤ. بھائی آپ میں سے کون کون چاہتا ہے مولوی احسان صاحب جیسا بننا؟ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صبح شام کی دعائیں تم پڑھتے رہو تم مولوی احسان صاحب جیسے بن جاؤ.
تو ہم اور آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے. اس سے بہتر کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں یہ مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہوئی. اس سخارے کی دعا ہے. آپ اس کا دل لگا کے ترجمہ پڑھیے، آپ کا دل کہے گا کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں، یہ آسمانوں سے براہ راست آئی. ایسی دعائیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اللہ ہمارا بیڑا پار کرے گا. اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا نا، اتنی نیکیاں لے جائیں گے کہ پہاڑوں پہ رکھی جائے نا تو پہاڑ دب جائیں، پھر بھی سب چلی جائیں گی. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ پلکیں جھپک رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، کھل رہی ہیں خود بخود. اگر یہ نہ ہوتا تو آدمی کیا کرتا. ایک آدمی سے لوگ ملنے کے لیے گئے، ان کو کوئی چیز دیکھنی ہوتی تھی نا تو وہ اپنی آنکھوں کو ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تو پھر بند ہو جاتی تھی. اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے جی. پھر ہم دنیا میں 50 سال رہتے ہیں، 60 سال رہتے ہیں، 70 سال رہتے ہیں، ہماری ساری مشین کو اللہ چلاتا ہے. ایک چیز انسان کی آگے پیچھے ہو جائے نا، یہ جو نظام چل رہا ہے نا، انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آدمی کو اہمیت بھی نہیں دیتا. اس سنجا کے لیے آدمی جاتا ہے، فٹافٹ فارغ ہو کے آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ارے بھائی اس سے پوچھو ہے جی، جس کا پیشاب بند ہو جائے وہ گردے کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. بڑی مشکل چیزیں ہیں لیکن اللہ ساری چیزیں چلاتا ہے. ہر ایک کی اتنی مخلوق ہے، سب کا اللہ. جو اللہ کو مانے اللہ اس کا بھی سارا کام کرتا ہے، وہ جو اللہ کو نہ مانے اللہ ان کا بھی سارا کام کرتا ہے. پھر وہ روزی ہر ایک کو دیتا ہے. اگر اللہ پاک ہمیں آپ کو روزی نہ دیتے تو کیا ہو سکتا ہے. پھر اللہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں روزی اتارتا ہے. اب یہ 7-7 مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں، ان کے ذمہ یہ لگ جاتا کہ آپ اپنے حصے کی روزی اپنے ساتھ لے کے جائیے، کیا بنتا جی. اگر میرے آپ کے ذمہ یہ لگ جاتا کہ بھائی رائیونڈ کے سما میں آپ جا رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا جو ہے نا پانی لے کے جائیے، ہو سکتا تھا. آپ اپنے حصے کا ہوا لے کے جائیے، کیا کرتے ہم. یہ تو اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہر جگہ وہاں مل جاتی ہے. جہاں ہم جائیں گے وہاں پانی بھی ملے گا، جہاں ہم جائیں گے وہاں ہوا بھی ملے گی، جہاں ہم جائیں گے وہاں روٹی بھی ملے گی. اگر 40 دن کی روٹی ایک ساتھ لے جانی پڑتی تو، اور 40 دن کا سالن اگر ایک ساتھ لے جانا پڑتا آدم کا بیٹا پریشان ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو اللہ نے بہت آسان رکھا، بہت آسان. آپ امریکہ میں چلے جائیے، وہاں بھی اللہ آپ کو کھلائے گا. آپ جنوبی امریکہ میں چلے جائیے، آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی روزی پہنچ جائے گی ہے جی. بعض لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا میں پان بھی مل جاتے ہیں جی. ہاں ان کو دنیا میں جو ہے نا پان بھی مل جاتے ہیں. بعض لوگ چھالیہ کے عادی ہوتے ہیں، اللہ ایسا کریم ہے، ایسی چیزیں بھی انسانوں کو مل جاتی ہیں. اللہ بہت کریم. تو بھائی اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. اللہ ہمیں اپنا بہت تعلق نصیب فرمائے. نماز کو بنائیے، دین کا علم حاصل کیجیے. جو دین کا علم حاصل کرے گا خوشی اور طریقی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی ہے جی. اور سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے، بدبخت جو ہے اس سے محروم کیے جاتے ہیں. علم والوں کا خاص مقام ہے. اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہے جی. اللہ ہمیں بھی علم والا بنائے. آسمانوں سے جو چیزیں آئی ہیں نا براہ راست، اس میں سے علم بھی ہے، دعوت بھی ہے جی. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے. اب فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کے حاصل کریں گے، اور مسائل کا علم جو ہے نا علماء اکرام سے، مفتی صاحبان سے جا کے معلوم کریں گے. تھوڑی تھوڑی شکل بدلنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ کرنا کیسا ہے. مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک آدمی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی پھر تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے نا مفتی صاحبان کے پاس جانا، ایک ایک چیز پوچھنا، پوچھ کے زندگی گزارنا ہے جی. عالمانہ زندگی گزارنا ہے جی. بغیر علم کے زندگی گزارنا بیکار ہے، عالمانہ زندگی گزارنا ہے جی. علم والوں کے بڑے فضائل ہیں. ایک آدمی علم والا ہوتا ہے نا، وہ رات کو سو جائے، اس کا سونا قیمتی ہے جی. اور میرے جیسا آدمی جو ہے نا رات کو کچھ تھوڑی عبادت بھی کرے تو وہ سونے والا آگے. تو بھائی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے بھائی ہے جی. اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے نا انشاءاللہ. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا ذکر کرنا،
ذکر کے بڑے فضائل ایمان والوں کو حکم ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کہتے ہیں کہ ہر فرض اور ضروری چیزوں میں تعداد مقرر ہے، لیکن ذکر اللہ نے ایسی نعمت دی ہے جس کے لیے حکم ہے کثرت کا. آپ جتنا چاہیں اتنا ذکر کریں، ہے بڑی نعمت. اور ذکر میں زبان استعمال ہوتی ہے، زبان کا چلانا سب سے آسان ہے جی. سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. احد پہاڑ سے زیادہ بڑی نیکیاں آپ کو ملے گی. کتنا قیمتی ہے. 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. کون کون سے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مشکل ہے بھائی، چلتے پھرتے آدمی پڑھتا رہے. پھر درود شریف ہے، استغفار ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اتنے فضائل ہیں درود شریف کے. ہر پریشانی کا حل درود شریف، ہر بیماری کا علاج درود شریف. اور ایسی جگہ سے اگر کوئی آدمی چاہے کہ اللہ اس کو روزی دے جہاں اس کا گمان نہ ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے، ہے جی. بڑی نعمت ہے درود شریف، بڑی نعمت ہے جی. ایک دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، اللہ کی آپ پہ 10 رحمتیں. اس سے بڑی کوئی درود شریف کی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اللہ فرما رہے ہیں میں اور میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی جو ہے نا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو بھائی درود پڑھنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے نا. صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کہتا ہے اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے. یہ سلم کا جہاں بھی الفاظ آ جائے گا نا اس میں سلام بھی آ جائے گا، اور صلی کا جہاں الفاظ آ جائے گا تو وہ درود ہو جائے گا، ہے جی. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہے جی. کہتے ہیں ایک آدمی اگر 100 دفعہ درود شریف پڑھے نا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. یہ بندہ نہ جہنم میں جائے گا، نہ یہ بندہ منافق ہوگا تو کہاں جائے گا؟ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، ہے جی. اسی طرح استغفار کے بڑے فضائل ہیں. استغفار اور درود شریف کی کثرت پہ تو آدمی کے وارے نہارے ہیں، آدمی کے بیڑے پار ہیں، ہے جی. تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ہے جی. کیا آتا ہے آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے. بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے. گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کی ہی نہیں. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے، ان کے مزے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے جن کے صحیفے میں توبہ استغفار کثرت کے ساتھ ہوگا. جن کے صحیفے میں بھائی توبہ استغفار کثرت کے ساتھ ہوگا. تو بھائی ہم سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ. چلتے پھرتے آج رب اغفر لی یہ استغفار ہے، رب اغفر لی ورحمنی یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم اس میں استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے. آسان صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی درود شریف ہے. درود ابراہیم سب سے افضل درود شریف ہے. چلتے پھرتے سوئم کلمہ یہ اذکار ہم کرتے رہیں. اور بڑوں نے کیا فرمایا؟ صبح شام ایک تسبیح، ان 3 تسبیحات کی ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، سوئم کلمہ، استغفار اور درود شریف. ٹھیک ہے، اس کا سب اہتمام کریں گے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تم مولوی احسان بن جاؤ؟ بھائی آپ میں سے کون کون چاہتا ہے مولوی احسان صاحب جیسا بننا؟ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صبح شام کی دعائیں تم پڑھتے رہو تو مولوی احسان صاحب جیسے بن جاؤ. تو ہم اور آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم بھی صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے. اس سے بہتر کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعائیں نکلی ہیں یہ مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہوئی. اس سخارے کی دعا ہے. آپ اس کا دل لگا کے ترجمہ پڑھیے، آپ کا دل کہے گا کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں، یہ آسمانوں سے براہ راست آئی. ایسی دعائیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اللہ ہمارا بیڑا پار کرے گا. اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا نا، اتنی نیکیاں لے جائیں گے کہ پہاڑوں پہ رکھی جائے نا تو پہاڑ دب جائیں، پھر بھی سب چلی جائیں گی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میزان عدل میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی نا وہ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق. ہاں،
نیکیاں پڑھتی رہیں گی، کہتے ہیں بڑے میزان عدل میں کبھی اونچا کبھی نیچا دونوں چلتا رہے گا، پھر ایک دم سے اخلاق پڑھیں گے تو وہ نیچے ہو جائے گا بس، ہے نا؟ تو وہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے اخلاق میں زبان کا بڑا دخل ہے، تو وہ زبان کو اچھا آدمی رکھ لے کیا ہے جی؟ اب کسی کا ہاتھ آپ کو لگ گیا، آپ جواب میں اس کو ہاتھ مارے ہے جی، اور ایک یہ کہ آپ کہیں کوئی بات نہیں، کتنا اچھا کام ہو جائے گا ہے جی؟ آپ کہیں کوئی بات نہیں، کسی نے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کا یہ کوئی بات نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا ہے جی؟ کسی نے آپ کو چماٹ لگا دی، آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، تو وہی کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں بہت ساری احادیثیں اس موضوع پہ آئی ہیں کہ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا، تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اور کیا آتا ہے؟ تم جو ہے لوگوں کی ستاری کرو، اللہ تمہاری ستاری کرے گا، ہے جی؟ تم لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا۔ بھائی اللہ کسی کے کام میں لگ جائے تو اس کا کوئی کام ادھورا رہ سکتا ہے جی؟ تو اللہ بھائی ہمیں توفیق نصیب ہے، بہت بھلائی کرنا لوگوں کے ساتھ۔ ہم میں جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم نیت کر لیں ہمارے ذمے جس کا حق ہے ہم فوری طور پہ اس کا حق ادا کر دیں گے، ہے جی؟ کل مجھے ایک ساتھی ملا، نیک آدمی، بیٹا بھی اس کا نیک آدمی، وہ بیچارہ بہت اس سے کہہ رہا تھا کہ 15 دن سے جو ہے نا میرے بیٹے کی اور میری بیوی کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اپنی ماں سے 15 دن سے بات نہیں ہو رہی۔ تو بھائی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہے جی؟ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا بھلائی مخلوق کے ساتھ کرنا، اور ماں باپ تو ایک نمبر ہیں، انشکر لی ولی والدی، اللہ پاک اپنے کلام میں فرما رہے ہیں میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کی شان! وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہاں جی؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم ساری مخلوق کو نفع پہنچائیں گے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ تو بھائی سب انشاءاللہ اچھا معاملہ کریں گے، اپنا نہ دیکھیں کسی نے میرے ساتھ کیا کیا، بھول جائیے، بس مجھے ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا۔ اولین اور آخرین کے سب سے بہترین اخلاق کون سے ہیں؟ جی، جو توڑے اس سے جوڑیے، جو توڑے اس سے جوڑیے، جو برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ اور آگے کیا آتا ہے؟ جو میرے محترم بزرگوں ظلم کرے اسے بھی معاف کیجیے۔ مشکل چیزیں لیکن اجر بہت، مشکل چیزیں ہوتی ہیں نا، اجر بہت۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے کام ہیں جی، بڑے لوگوں کے کام ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا۔ ایک تو یہ کہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا آدمی، قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے ہم معاف کریں گے، یہ کمال ہے جی۔ افسر ہے آدمی اور ماتحت بالکل تابع ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کو معاف کیجئے، یہ کمال ہے جی۔ ہاں، چھوٹے آدمی کو معاف کرنا یہ کمال ہے۔ اپنے جیسے کو تو ہر ایک آدمی معاف کر دیتا ہے، اپنے سے اوپر والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کمال کیا ہے؟ چھوٹے لوگوں درگزر کر دینا، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ ایک دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے زمانے کے، دونوں بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن نسبتاً ایک بڑے تھے، فرق تو ہوتا ہے نا، اللہ نے فرق رکھے، ایک بڑے تھے زیادہ اور ایک دوسرے بھی بڑے تھے لیکن درجے میں ایک زیادہ تھے۔ تو جو کم درجے والے تھے نا وہ اپنے خادم کو بہت ڈانٹ رہے تھے، تو زیادہ درجے والے بزرگ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو کیوں اتنا ڈانٹ رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت میں ان کو سمجھا کہ جو ہے نا تھک گیا ہوں، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں بھی نہیں چاہتا مگر یہ سمجھتے ہی نہیں ہے جی۔ پھر انہوں نے، چھوٹے بزرگ نے یہ پوچھ لیا کہ میں ان کو کب تک معاف کرتا رہوں؟ انہوں نے کہا جب تک تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرتا رہے تم ان کو معاف کرتے ہو۔ اب اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، ہمیں سب کو ضرورت ہے ہر وقت اللہ کی معافی کی ہے جی۔ تو وہ اللہ ہمیں درگزر کرنے والا، معافی کرنے والا، یہ بڑے لوگوں کی صفت ہے۔ بدلہ لینا کوئی کمال نہیں ہے، معاف کرنا کمال ہے جی۔ اجازت ہے شریعت کی حدود میں، جتنی اجازت ہے اتنا کوئی بدلہ لے سکتا ہے، لیکن کمال کیا ہے؟ معاف کرنا، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے جیت معاف کرنے والے کی۔ اور بھائی ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا۔ کس کے لیے کرنا بھائی؟ اللہ کے۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا، جس میں نکھار ہوگا، او ہو
ہیں جی ایک سجدہ ہو اللہ کے لیے کیا ہوا، ایک رکوع ہو اللہ کے لیے کی ہوئی، 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھی ہوئی ہوں، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آدم کے بیٹے کی شکل کو نہیں دیکھتے، آدم کے بیٹے کی مال کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ پاک بندوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو عمل نکھرا ہوا، صاف ستھرا عمل صرف اللہ کے لیے، قیامت کے دن وہ اعمال جو اللہ کے غیر کے لیے کیے گئے ہوں گے نا، وہ بھی جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ ہاں، عمل صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیے اللہ کے لیے عمل تھا، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ کیا ساری زندگی کیسی زندگی گزاری، اور ایک عمل اللہ کے لیے تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ شکر اللہ، اللہ قدردانی کرنے والا ہے، اور اللہ مغفرت کر دیتا ہے اخلاص والے عمل۔ تو بھائی عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وہ عمل بہت قیمتی ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس عمل میں جان نہیں ہے جو اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے۔ ہم اپنے دل کو سمجھائیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے عمل کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں جی، اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آ گیا ہاں جی تو لمبی نماز کر دی، اب وہ جو آ گیا اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے لمبی نماز پڑھیں گے تو ملے گا، اللہ کے غیر کے لیے لمبی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ذکر کر رہے تھے، اب وہ ایک آدمی کو دکھایا گیا، یہ اللہ کا نظام ہے ہاں جی۔ رائیون میں کوئی بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کو دکھایا گیا کہ بھائی نیکیوں کا ثواب کیسے لکھا جاتا ہے ہاں جی۔ تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، تو اس نے کیا دیکھا کہ ساری صورتیں کا اجر و ثواب لکھا ہوا ہے۔ جس نے بھی دیکھا، جتنی تلاوت کی ہے سب لکھی ہوئی ہے، اس دن کی ہوگی یا کسی وقت کی ہوگی، لیکن اس میں ایک صورت نہیں تھی۔ تو وہ حیران پریشان کہ وہ یہ صورت بھی میں نے تلاوت کی، اس کا اجر و ثواب کیوں نہیں ہے جی۔ تو پھر تعلق والا آدمی تھا، اس کو یہ بات القا کی، اس کو اس پہ ظاہر کی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ صورت جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو کوئی گزر رہا تھا، تو آپ نے اس گزرنے والے آدمی کے لیے آواز کو بلند کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کوئی آدمی گزر رہا تھا، وہ سن لے اس لیے آپ نے اپنی آواز کو بلند کر دیا تھا، تو وہ صورت تو اس کے حساب میں چلے گی، ہمارا اس کا کوئی اجر و ثواب۔ تو وہ عمل کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے۔ اگر عمل اللہ کے لیے نہ ہونا تو بہت وعیدیں ہیں، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی بڑے بڑے اعمال کرنے والوں سے، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ تو وہ کوشش کریں گے عمل کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آگے پیچھے بھی دیکھتے رہیے، دعائیں بھی مانگتے رہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک، اے اللہ ہمارے اعمال کو تو صرف اپنے لیے کر دے، اے اللہ تیرے غیر، آگے اس میں آتا ہے اے اللہ اس میں تیرے غیر کا شائبہ بھی نہ رہے، تیرا غیر نکل جائے، بس میرا عمل صرف آپ کے لیے۔ تو بھائی ہم دعا بھی مانگا کریں اور کوشش بھی کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یقین اور اخلاص 2 جڑواں بھائی، کیا کہتے ہیں؟ یقین اور اخلاص 2 جڑواں بھائی ہیں، جس کا یقین مضبوط ہوگا اس کا اخلاص بھی مضبوط ہوگا، اور جس کا یقین کمزور ہوگا بھائی، جس کا یقین کمزور ہوگا اس کا اخلاص بھی فسفسا ہوگا، بے جان ہوگا۔ تو جتنا ہم اللہ سے ہونے کو کہیں گے اور جتنا اللہ کے غیر کی نفی کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ عمل بھی ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بڑے فضائل ہیں، آپ کے بڑے مناقب ہیں، پچھلی ساری کتابوں میں آپ کے فضائل و مناقب ہیں جی۔ لیکن اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں آپ کی امت کے فضائل بھی پچھلی کتابوں میں۔ بھائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہو تو فطری چیز ہے، ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں اور آپ کے اعزاز و اکرام میں اور آپ کے ماشاءاللہ جو ہے نا فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کی امت کے فضائل و مناقب بھی پچھلی کتابوں میں آئے۔
مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، جس کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ داؤد تمہاری ذریت میں ایک نبی آئیں گے، ہے جی، ان کی وہ سچے ہوں گے اور سردار ہوں گے، نہ مجھے کبھی ناراض کریں گے نہ میں کبھی ان سے ناراض ہوں گا۔ اور آگے کیا آتا ہے؟ ان کی امت میری رحمت سے نوازی جائے گی، ان کی امت میری رحمت سے نوازی جائے گی، جس میں ہم سب آ گئے۔ اور کیا بتایا کہ میں ان کو وہ فرائض دوں گا جو پہلے نبیوں کو دی، اور وہ نوافل دوں گا جو پہلے نبیوں کو دی۔ اور آگے کیا آتا ہے؟ ان کا نور قیامت کے دن کا مثل الانبیاء، انبیاء کے مثل ہوگا۔ کیسا ہوگا بھائی نور؟ نبیوں کے مثل ہوگا، ہے جی۔ پھر تورات و انجیل میں اس امت کے فضائل آئے، ہے جی، اس امت کے فضائل تورات و انجیل میں آئے، ہے جی، اللہ کی کتابوں میں اس امت کے فضائل آئے۔ میرے محترم موسیٰ علیہ السلام نے کتنے فضائل آتے ہیں جی اس امت کے۔ ایک امت ہے جو آئے گی تو اونچائی پہ چڑھے گی تو اللہ اکبر کہے گی، نیچائی پہ آئے گی تو سبحان اللہ کہے گی، نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے عرض کرتے رہے کیا باری تعالیٰ یہ امت آپ مجھے دے دیجیے، ہے جی، یہ امت آپ مجھے دے دیجیے۔ تو ارشاد ہوتا ہوا کہ یہ تلک امت احمد، یہ امت مختص کی گئی ہے، خاص کی گئی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ پھر آخر میں واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی درخواست کی کہ باری تعالیٰ اگر آپ مجھے یہ امت نہیں دیتے تو مجھے ان امت میں سے بنا دیجیے۔ تو کیا ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ کا انتخاب ہے جی نبوت کے لیے کیا ہے، اور ہم نے اپنے کلام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، بہت اونچی چیز ہے جی، اور آپ ہمارے شکر گزار ہو جائیے۔ ہاں، ہم نے آپ کا انتخاب جو ہے نا نبوت کے لیے کیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑے فرماتے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ براہ راست اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس امت کے بہت فضائل ہیں جی۔ سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے چھوٹی عمریں ہیں، سب سے اونچے درجات ملیں گے جنت میں۔ کسی امتی کو صدیق اکبر کے برابر مقام نہیں ملے گا، کسی امتی کو عمر فاروق کے برابر مقام نہیں ملے گا، کسی امتی کو عثمان ذی النورین اور کسی امتی کو علی مرتضیٰ کے برابر مقام نہیں ملے گا۔ سارے اونچے مقامات اس امت کے انسانوں کو ملیں گے، ہے جی۔ 60-70 سال کی زندگی میں یہ سارے انعامات اللہ ہم سب کو دیں گے۔ 25 لاکھ حوروں والی جنتیں ملیں گی۔ کتنے؟ 25 لاکھ حوروں والی، ہاں، اور اتنی بڑی بڑی جنتیں جس کو انسان تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں۔ ایسی دعاؤں میں آتا ہے، دعاؤں میں بڑی عجیب عجیب دعائیں آتی ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ وہ ایمان دے جو ادھر ادھر ہونے والا بنا، ونعیما لا ینفد، اور اللہ ایسی نعمت دے جس میں کمی نہ آئے، جو ختم نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ ہے، اور مرافقت نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ اور کہاں نصیب فرما؟ سب سے اعلیٰ قسم کی جنت میں۔ ویسی دعائیں آتی ہیں جی، تو وہ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ دنیا محنت کی جگہ ہے، کر ڈالیے محنت، کیا پتہ کوئی قبولیت کی گھڑی اللہ کے یہاں سے ہو، اور ایک دفعہ اللہ پاک ہم سب کو فردوس اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اللہ کا کیا جائے گا؟ اللہ کا کچھ جائے گا؟ ہمیں آپ کو حکم ہے بھائی جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کر۔ اللہ دے دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی یہ پھٹیچر لوگ تھے جی، ان کو کیسے فردوس اعلیٰ مل گئی؟ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ تو کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے جی۔ وہ تو اس بندے کو بھی بھیج دے گا جنت میں، اس کو کہے گا کہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت ہے، تو بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ تیری جنت تو بھری ہوئی ہے، ساری جگہ تو ہے نہیں۔ اور وہ ایک جملہ کہے گا، تضحک بی وانت الملک، اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اللہ میں چھوٹا آدمی ہے اور تم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت، آپ کی جنت تو ساری بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں جا میرے بندے، واقعی تجھے اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ تو اس سے مانگنے میں آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو مانگو گے وہ اللہ دے گا،
وہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ دنیا کے معاملے میں جو اس سے مانگیں گے نا اس میں وہ ہماری مصلحت کو دیکھے گا۔ اگر ہم آگ کے انگارے اللہ سے مانگے مثال کے طور پہ اور اللہ دے دے تو ہمارا تو ستیہ ناش ہو جائے گا نا، ہاں جی، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے دنیا کے معاملے میں کوئی چیز مانگتا ہے نا تو میں اس میں اس کی مصلحت کو دیکھتا ہوں، اور آخرت کے بارے میں جو مانگے گا وہ دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی آخرت خوب مانگیں گے اللہ سے، اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی۔ دیکھو بھائی جو کچھ چاہتا ہو نا اللہ کے پاس سے تو کچھ جتن کرنے پڑتے، اس نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ایسا تو اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، کچھ کریں گے تو ملے گا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے ماں نوا و ماں سا، دو چیزیں فرماتے تھے، ماں نوا ماں سا۔ ماں نوا کے معنی کیا ہے؟ آدم کے بیٹے کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، اور ماں سا کے کیا معنی ہیں؟ آدم کے بیٹے کے لیے وہ ہے جس کے لیے آدم کا بیٹا محنت کرتا ہے۔ تو وہ اگر فردوس اعلیٰ چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت چاہیے، اللہ کی زیارت کا شوقین ہے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوقین ہے، تو پھر دنیا میں کچھ جتن کرنے پڑیں گے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے، اور جنت کو اللہ نے ناگواریوں کے ساتھ ڈھانک دیا ہے، اور جہنم کو اللہ نے خواہشات کے ساتھ بھر دیا ہے۔ تو اگر کوئی جنت چاہتا ہو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو بھائی سب کو چاہیے نا جنت، تو اس کے لیے پھریے اللہ کے راستے میں۔ امت کا بہت برا حال ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ بہت لوگ کلمہ نماز کے بغیر جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایمان ہی نہیں لائے، اللہ کی ذات کو پہچانتے نہیں ہیں، مرتے کے ساتھ آدمی کا جو ہے نا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بھائی بڑی محنت کی ضرورت ہے، امت پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان مارا جا رہا ہے، اور مسلمان کا مال مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، مسلمان کی جان مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور میرے محترم بزرگ، ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بس ایک درخواست، دیکھیے تشکیل میں وقت زیادہ نہیں لگتا ہے، 5 7 10 منٹ جو بھی لگ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اتنی دیر بیٹھے رہے اور ایسے میرے جیسے آدمی کی بات سنی جو خالی ہے اندر سے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تو زیرو ہوتا ہے نا، میں تو مائنس ہوں، اس کی بھی آپ نے اتنی ساری بات سن لی۔ اگر 5 7 منٹ کے لیے آپ ماشاءاللہ تشکیل میں بیٹھ جائیں، دیکھیے جائے گا وہ جس کو اللہ قبول کرے گا، لیکن آپ کے بیٹھنے پر اگر کوئی کھڑا ہو کے نام لکھا دے گا ہے جی، تو وہ آپ کا بھی اس میں کمیشن ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ تشکیل کے دوران کھڑے ہو کے جائیں گے نہیں، نام لکھانے کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے لیکن پھر بیٹھ جائیں گے؟ ایسی فضا بنائے۔ 5 7 10 منٹ کیا ٹائم ہوا اس وقت؟ کتنے بجے ہیں جی؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ 7:45 تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے جی۔ پتہ ہے فجر تہجد کا وقت 5:15 بجے تک ہے جی، 5:15 بجے تک تہجد کا وقت ہے، اور مسجد میں نماز فجر کی ہو رہی ہے 6 بجے اور کہیں 6:05۔ میں جہاں ہوں وہاں 6:05 میں نماز، یہاں 6 بجے۔ تو میرے محترم بزرگ کتنی لمبی راتیں اللہ نے دی ہے جی، 7:45 کیا ہے جی؟ اگر ہم 5 7 10 15 منٹ اور بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ کو ہمارا آخرت بنا دیتا ہے تو کتنا بڑا ہمارا کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجمع میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے نام لکھاتا ہے تو سارے بیٹھنے والوں کا کمیشن، سارے بیٹھنے والوں کا حصہ ہے، کیونکہ آپ اگر کھڑے ہو جاتے تو انتشار کی کیفیت ہوتی اور آپ کے جمنے کی وجہ سے ماشاءاللہ اجتماع قائم رہتا ہے۔ تو اب حوصلہ اور ہمت کر کے یہ فرمائیے، ہمارے بڑوں نے بڑا آسان کیا، پہلا ملکوں کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں پہلے 4 مہینے والے لکھائیں، وہ صبح سے نقد جانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے حوصلہ کر کے ہمت کر کے فرمائی، اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے، بس جانا ہے، کھڑے ہو کے لکھائیے، صبح سے نقد 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔